بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور مستند اذکار و وظائف پر جامع کتاب۔ کتاب کا ہیڈنگ انہوں نے لکھا ہے اللہم، دعا مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، اعداد و ترتیب ہے محمد اکرم محمدی اور تحقیق و تخریج ہے عبداللطیف حلیم۔ ناظرین، یہ کتاب وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ المومن سورت کے اندر 60 نمبر آیت ہے یہ۔ صحیح احادیث کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذکار و وظائف پر جامع کتاب ہے اللہم، مہ نماز مسنون و نماز جنازہ۔ ناظرین، ہم پوری کی پوری کتاب انشاءاللہ، جس میں ہر ایک چیز قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آج کا وی لاگ نمبر 1 ہے، جو تعارفی وی لاگ ہے۔ ناظرین، اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں ہیڈنگ سے، اور وی لاگ نمبر 1 اس کو دے رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مقدمہ تخریج، اور صفحہ نمبر 7۔ یہ صرف آپ کے سامنے تعارفی وی لاگ 1 ہے، یہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ کل سے باقاعدگی سے اس کتاب کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور دوبارہ بتاؤں کہ رسول اکرم کے صحیح اور مستند اذکار و وظائف پر جامع کتاب ہے اللہم۔ مقدمہ تخریج، ان الحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اما بعد۔ دعا کے معنی ندا اور پکار کے ہیں۔ دعا اور ندا ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامنے دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ناظرین، آج اس نئی کتاب کا ہم آغاز کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ آج منڈے ہے، 9 جون ہے، 2025 ہے۔ اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، کیسے؟ ویسے جیسے حضور پھیلاتے تھے۔ ان الحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اما بعد۔ دعا کے معنی ندا اور پکار کے ہیں۔ دعا اور ندا ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ اور جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اور جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو ہر وقت قبول کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ، اور آیت نمبر ہے 186۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت براہ راست اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا، درمیان میں کوئی واسطہ یا وسیلہ نہیں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی فرمایا ہے، وہ یہاں لکھی نہیں ہے گو، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعاؤں کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لکھی گئی ہیں۔ علماء کرام نے اس موضوع پر بہت شرح و بسط کے ساتھ مواد جمع کیا ہے۔ زیر نظر کتاب اللہم بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ محترم بھائی اکرم محمدی صاحب کی انتہائی محنت اور کوشش سے ہم نے اس کتاب میں جو دعائیں جمع کی ہیں، ان میں الحمدللہ اور بتوفیق اللہ 3 باتوں کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ سے ثابت شدہ دعا کا موقع، محل اور پس منظر۔ نمبر 2، اصل کتاب
اصل کتب احادیث کی طرف مراجعت۔ نمبر 3، صحیح یا حسن درجے کی روایات کا اہتمام۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب میں بہت محنت کی ہے، لیکن بشری تقاضے کے تحت اس میں بہت سے نقائص بھی ہوں گے۔ اس کتاب میں جو عمدگی اور حسن ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، اور جو تساہل اور کمزوری ہے، راکم کی کم علمی کا نتیجہ ہے۔ قارئین اس میں اگر کوئی علمی یا طباعت کی غلطی محسوس کریں تو ضروراً اطلاع دیں تاکہ اسے دور کیا جا سکے۔ راکم نے انتہائی محدود علم کی بنیاد پر یہ ادنا سی محنت کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو میرے لیے اور جملہ احباب و محسنین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین ثم آمین۔ ابو عکاشہ عبداللطیف حلیم، فاضل دارالحدیث اکاڑا پاکستان، خطیب جامع مسجد ریاض الجنہ اقبال ٹاؤن لاہور، 18 جمادی الاول 1428، 5 جون 2007 کو یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک یہ پوری کتاب پہنچائی جائے، کیونکہ اس میں یہ ریفرنس دیا گیا ہے کہ ہر ایک چیز کو ثابت کیا گیا ہے قرآن و سنت میں کہ اللہ کے آگے ہاتھ کیسے پھیلائے جاتے ہیں، اور حضور جیسے پھیلاتے تھے وہی چیز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہم نے حضور کو فالو کرنا ہے۔ جسم چہرے جدید، جسم پرانے لگے مجھے، ایک موڑ پر تمام زمانے لگے مجھے، تنہا میں جل رہا تھا تو خوش ہو رہے تھے لوگ، ان تک گئی جو آگ بجھانے لگے مجھے، آنکھوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑی، چہروں کے خول آئینہ خانے لگے مجھے، اپنی طرف جو دیکھ لیا ان کو دیکھ کر، آنسو چراغ زخم خزانے لگے مجھے، دروازے پر جو ان کے میں جا بیٹھا ایک دن، دیوار کی طرح وہ اٹھانے لگے مجھے، ظالم کا ہاتھ جب میری دستار پر پڑا، دنیا کے پاؤں اپنے سر آنے لگے مجھے، سچائیوں کا زہر میں پینے چلا تو ہوں، یہ زہر پی کے نیند نہ آنے لگے مجھے، رکھنا نہ میری موت کبھی غم سنبھال کر، آنکھوں سے اپنے لوگ بہانے لگے مجھے، مجھ سے ملے بغیر مظفر جو تھے خفا، میں ان سے مل لیا تو منانے لگے مجھے، چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے۔